اللہ کے بندو ان کا سلسلہ یہ لوگ جو بیٹھے اس طرح کے اندازے کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں میں اگر توہین نہ ہو تو یہ کبھی اپنے کنویں سے باہر بھی نکلے. یہ تو ایک محدود ماحول میں نا اندر بیٹھے ہو، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی اک پٹ مڑیا لاہوری تو سمجھ آئے، باہر نکلو، کوئی ماحول دیکھو. ان کے غلاموں کے پاس آج بھی لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، اور اجتماع بھی میرے مشتڈوں کے نہیں کہ لوگ سمجھے کہ نرا بھیڑ لگی ہوئی ہے. بھائی تہجد گزار لوگ، آداب شریعت سے واقف لوگ، عشق و محبت میں ڈھلے ہوئے لوگ اور رنگے ہوئے لوگ ایک ایک جگہ پہ جب لاکھوں کی تعداد میں آج بھی نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا کے بندے کوئی دوپہر کا سورج چمک رہا ہو تو لوگ دلیل پوچھا کرتے ہیں. اب انگلینڈ میں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ 6 مہینے جاڑ رہتا ہے، یہاں تو نظر نہیں آتا نا، تو ذرا باہر نکلو، سورج نکلا ہوا ہے، تپش سے لوگوں کو جب پسینے آئے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی بندے ہیں کدھر. میں ایک سوال کرتا ہوں، ان سب سے میرا سوال ہے کیونکہ ہم جو ہدف بنے ہوئے ہیں جواب کا، تو ہم ضمیر متکلم اتنی بھی نکارا نہ رکھے کہ ہر وقت جواب ہی دیتی پھرے، کبھی سوال بھی اسے کرنا چاہیے. میرا یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت 18 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں انڈیا میں، 18 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں پاکستان میں، 18 دونے 36، ٹھیک ہے جی، 18 کروڑ یہاں ہیں، 18 کروڑ سے زیادہ انڈیا میں ہیں تو 36 کروڑ ہو گئے. اچھا، اتنی تعداد بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے جی. بنگلہ دیش کے چل آپ 18 نہیں مانتے 12 مان لیں ان کو، ایک فرض کرتا ہوں اتنی تعداد گھٹا کے بھی اگر آپ لیتے 50 کروڑ تو نرے یہ انڈیا، پاکستان اور سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اچھا جی جن کے ذہنوں میں یہ نہیں آتا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر خواجہ غریب نواز نے مسلمان کرنے میں کوئی کمال نہیں کیا تھا، 90 لاکھ 1 کروڑ نہیں کیا تھا، تو دارالعلوم دیوبند نے کیا ہے؟ اس کو تو بنے ہوئے 100 سال ہوا ہے. 100 سال میں 10 ہندو وہ دکھائیں جو انہوں نے مسلمان کیے ہیں، جن کے ذہن نہیں مانتے نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کتابوں نے انقلاب برپا کر رکھا ہے. تو 400 بندے مجھے دکھائیں کہ آپ کی تو تاریخ جمعہ 8 دن، آپ کو ابھی 100 سال ہوا نہیں آپ کو، اور اس میں بھی آپ نے جو مسلمان کیے خواجہ غریب نواز نے، آپ ان کو مشرک کہنے پر ہی زور دیتے رہتے ہیں. مسلمانوں کو مشرک بناتے ہو. مشرکوں کے جنجو توڑ کر جس نے رب واحد کے سامنے جھکایا ہے وہ میرا غریب نواز ہے، وہ سے شہنشاہ اجمیر اس کو کہتے ہیں. آپ کو تو مسلمانوں کو، موحدوں کو، رب کے عاشقوں کو مشرک بنانا آپ کو آتا ہے. جس نے مشرکوں کو مومن بنایا اور عقیدہ نور توحید سے دلوں کو جگمگایا، وہ یا غریب نواز نظر آتے ہیں ہمیں، یا داتا گنج بخش نظر آتے ہیں ہمیں، یا حضرت بعد کے دور میں 400 سال بعد جا کے حضرت مجدد الفسانی بھی نظر آتے ہیں اس میں، اور بزرگوں کا بھی ہے. اس کا چونکہ خواجہ صاحب کا موقع ہے تو جس کہتے ہیں نا دولہ دی جنج ہوئے سیرا عہدہ ہی گائید ہے، اور لوگ غصہ نہ کریں. یہ بھی مفہوم مخالف لوگ لے لیتے ہیں. اچھا جی دوسروں کا ہاتھ نہیں ہے بھائی، پر آج میرے دولہ غریب نواز نے نا، تو جو دولہ ہے سیرا اسی کا پڑھوں گا کہ ہم سارے کے سیرے آج ہی پڑھنے شروع کر دیں. آج میرے دولہ کا سیرا ہے غریب نواز کا. تو میں تو غریب نواز کی اولاد کے کمال دیکھ کر، مریدوں کے کمال دیکھ کر خدا کی قسم میں ایمان رکھتا ہوں. کیوں کہ بابا علی حیدر شاہ اگر جلال پور کی پہاڑیوں پر بیٹھ کر جی ہمارے علاقے کے تارڑ اور گجر اور بھٹی اتنے تکڑے جٹوں کو ٹوپیاں پہنا کے تہجد گزار بنا سکتے ہیں، بابا علی حیدر شاہ صاحب کی نگاہ کرم جو حضرت خواجہ شمس العارفین کے خلیفہ ہیں، وہ حضرت توسا کے، وہ حضرت مہار شریف کے، وہ فخر جہاں دہلوی کے. تو میں پوچھتا ہوں، اور جس کے مریدوں میں یہ شوق، یہ ذوق، یہ الفت محبت پیدا کرنے والی نگاہ موجود تھی اور ہمارے سامنے اس کا اثر موجود ہے، تو ان کے آقا، ان کے منبع فیض جود و کرم جہاں سے پھوٹا ہے ان کے اندر کیا کمال ہوگا. اور اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی اس سے ہوتی ہے کہ شاید ہم نے ان کو خدا مانا. خدا نہیں مانا ہو، خدا کا بندہ مانا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ہی مشیت تھی، لیکن جس پہ اللہ اتنا راضی ہے اور اس سے اتنا کام لیا، تمہیں کیوں بغض ہے کہ اس کا کام ماننا نہیں چاہتے؟ سوچو کہ یہ انہوں نے خدا کا مقابل بن کے کرنا ہوتا تو خود کو خدا منواتے. خود کو تو اللہ کا عاجز ترین بندہ. اور اس پر ایک شعر میں کہتا ہوں، گلشن ہند ہے شاداب، ہم تو خوش ہیں. گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، ہم تو خوش ہیں. گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، وہ ہے ابر کرم زور برسنا تیرا، وہ ہے ابر کرم زور برسنا تیرا. کیا ابر کرم برسا خواجہ غریب نواز کی صورت میں کہ یہ ہندوستان کی جھاڑیاں
اور یہ لیلی پاپڑا بوٹیاں یہ کیا تھا؟ یہ تو ایک ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا، اس پر گلشن توحید کو جس نے مہکا دیا وہ ہے میرے غریب نواز سرکار۔ اور ان کی نظر محبت سے یہ سارے گل بوٹے آج جو نظر آتے ہیں، اذانوں کی صدائیں آپ کو سنائی دیتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، یہ جتنا بھی دین کا آپ کو نظر آتا ہے، محبت کے نغمے گائے جا رہے ہیں، توحید کے اور رسالت کے نغمے گائے جا رہے ہیں، اور سنتوں پہ عمل ہو رہے ہیں، اور قرآن و سنت کے فیضان جاری ہیں۔ اس کا بیج بونے والے ہندوستان کی دھرتی پر حضور غریب النواز ہیں۔ ہم ان کی عظمتوں کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر شاہ صاحب قبلہ۔